اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحجہ کے احکام حاجیوں کے لیے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تمام حاجیوں نے مینا میں ادا کرنی ہے، فرضوں کے سلام کے ساتھ ہی، ایک مرتبہ تکبیر تشریق اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز تمام حاجیوں نے مینا میں ادا کر لی تو اس کے بعد وہ عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ میدان عرفات میں پہنچ کر وقوف عرفہ کریں گے۔ وقوف عرفہ کا بہترین وقت 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میدان عرفات میں آپ کی بلا رخ کھڑے ہیں، آپ دعا کے لیے پڑھیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، محسنین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں خیر کریں اور اچھیاں بلیاں مانگیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تلبیہ کثرت سے پڑھیں، تلبیہ کثرت سے پڑھنا افضل ہے۔ اور میدان عرفات کے یہی چند گھنٹے پورے حج کا خلاصہ ہیں۔ اور آج جو ہے زور اور عصر کی نماز زور کے وقت میں مسجد نمیرہ کا امام باجماعت پڑھائے گا تو آپ نے اس کے ساتھ شامل ہو جانا ہے اور ادا کر لیں۔ اگر آپ کسی عذر کی وجہ سے، کسی کھانے پینے یا دیگر کسی عذر کی مشغولی کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ باجماعت نماز نہ پڑھ سکے تو اب آپ نے زور کے وقت میں زور کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ اور سورج کے غروب ہونے تک خوب میدان عرفات میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، ذکر و اذکار کریں، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر عشاء اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نماز، اور اس کے بعد سنتیں وغیرہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ذکر ضروریات سے آپ فارغ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ تمام حاجیوں نے رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے، اور آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے نا وہ کیا کر لیں کہ کنکر بھی چن لیں، اور اگر آپ نے پہلے سے کنکر ساتھ رکھے ہوئے تو 7 کنکر یہاں سے چننا مستحب ہے، اور رات کو یہیں قیام کرنا، اور بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کریں اور تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں، اور یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ احکام تھے 9 ذی الحجہ کے دن، اور اس کے بعد جو رات آئے گی وہاں تک